अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का आज मुल्क को लूटने वाले जो सियासतदान हैं जिन्होंने मुल्क की तिजोरियाँ खाली की, उनको एक वाज़ेह पैगाम आया एक बार फिर से कि एनआरओ नहीं मिलेगा। और उन्होंने एक दफ़ा फिर वाज़ेह किया कि आपको अगर प्ली बार्गेन की तरफ जाना है तो आप उसी सूरत में जो है फर्दर जा सकते हैं। इसको करके प्ली बार्गेन के थ्रू जो है आपने जहाँ पर भी जाना है, मुल्क छोड़ना है और जिधर भी जाना है आप जा सकते हैं। ये उन्होंने एक दफ़ा फिर क्लियर मैसेज दिया। दूसरी जानब सियासतदानों का जो एक पकड़ धकड़ का सिलसिला है वो जारी है और पंजाब हुकूमत ने एक नया फैसला किया है। जो तमाम तर सियासतदान जेल में कैद हैं उनसे आम लोगों को मिलने की जो इजाज़त थी उसको ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ अब जो घर के लोग हैं, अहबाब हैं, दोस्त हैं, सिर्फ अहबाब बल्कि वो मिल सकते हैं उनसे, और तमाम तर बाकी के जो लोग हैं उनसे उनको मिलने की इजाज़त नहीं है। कुछ फैक्ट्स जो आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पेश किए उनमें ये था कि रेलवे 36 अरब का खसारा था, जो कि तेल की कीमत के ऊपर जाने के बावजूद और रुपए की जो डेप्रिसिएशन हुई उसके बावजूद 36 से 32 अरब पर आ गए। यानी कि खसारा 36 से हम लोग इसको ज़रा कम करते गए और 32 पर हम आ गए हैं। दूसरी जानिब उन्होंने रेलवे के हवाले से बात की कि जो शेख रशीद साहब हैं वो रेलवे को बहुत अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं, उनको लोगों की दुआएं लगेंगी और वो बहुत जो है कैटेगोरिकली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो 10 साल की अगर हम एक फैक्ट्स या फिगर देख लें तो 10 साल के अंदर अंदर 6000 अरब का जो कर्जा था उसको 30,000 अरब पर ले गई है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी। और इन्हीं आखिरी के 10 सालों में जो है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के जो अरकान है वो उन्होंने पैसा बनाया, उनके बच्चों ने, उनके पोतों ने भी जो है एसेट्स बनाए हैं अपने। इसके हवाले से जो है हम डिटेल में आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। एमनेस्टी स्कीम के हवाले से भी बात करेंगे और जो तमाम तर बेनामी जायदादें हैं उनके हवाले से भी क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं कादिर खान मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनके साथ मौजूद हैं अख्तर अराई साहब जो कि तज्जियाकार हैं, और हमारे साथ जमाल सिद्दीकी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं। आप सबको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करती हूँ। कादिर खान साहब, आपसे जानना चाहूँगी, जो वज़ीर आज़म इमरान खान का स्टेटमेंट है, पहले यही कॉन्स्टेंटली सुनने में आ रहा था कि एनआरओ नहीं मिलेगा, लेकिन एनआरओ के अगेंस्ट कोई सब्स्टिट्यूट क्या है? अब वो उन्होंने वाज़े बता दिया जो कि पहले इनडायरेक्ट था कि आप प्ली बार्गेन की तरफ जा सकते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? अब मेरे ख्याल में या तो मेरी उर्दू सही नहीं है या इमरान खान साहब की सही नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि आप पैसे भरो और जाओ बाहर, एक तरफ के एनआरओ नहीं मिलेगा, तो इन दोनों अल्फाज में मेरा ख्याल लेकिन प्ली बार्गेन की बात करें ना, एनआरओ ही हो गया ना, तो इसको एनआरओ कहते हैं। एनआरओ का मतलब क्या होता है? एनआरओ का मतलब ये होता है कि आप पैसे दो और मुकमुका कर और जाओ। वो दूसरी डील नहीं है प्ली बार्गेन? क्या आप जरा उसको डिफरेंस देखो, प्ली बार्गेन के जो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो तो वैसी मैं ज़ाती तौर पे या एज ए वकील के हिस्से से मैं इसको नाजायज समझता हूँ। इसका आसान हाल है, ये तो बड़ी है। एक बंदा डकैती मारे थे, 1 करोड़ के डकैती, आप 10 लाख रुपए भर दो और बाकी पैसे हलाल, तो ये तो वैसे ही नाजायज होना नहीं चाहिए। दूसरी बात लेकिन सर, जो रेफरेंसेस तमाम तर जो पॉलिटिशियंस के ऊपर हैं, अगर उनसे जो है वापस लूटा हुआ पैसा रिकवर कर लिया जाता है तो क्या इसमें कोई बुराई है? देखिए, बिल्कुल बुराई नहीं है, लेकिन आइन के आर्टिकल 10 ने ये कहता है फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल का मतलब ये होता है, जैसा अभी आपने जेलों के हवाले से बात की है, तो फिर ये तमाम, फिर आर्टिकल 25 भी ये कहता है आइन का कि तमाम जो पाकिस्तानी हैं वो इक्वल राइट्स होते हैं उनके। बिल्कुल सर, आपने करेक्ट बात की। चले इसी हवाले से दूसरी एक फैक्ट मैं आपके सामने लेकर आना चाहूँगी। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि हमारे 80% लोगों के पास एयर कंडीशन ही नहीं है, और ये जो तमाम तर हाई प्रोफाइल जो पॉलिटिशियंस है जब जेलों में आते हैं टीवी भी मांगते हैं, अखबार भी मांगते हैं और फिर एयर कंडीशन भी मांगते हैं। फिर वाई एवरीथिंग इज नॉट इक्वल फॉर एवरीवन? जो उसका देखो, अब अगर कानून नहीं पता उनको, आप तो खुद वकील हो, आपको पता है कानून जब नहीं पता हो तो फिर उसका यही हाल होता है। प्रिजनर एक्ट है, उसके अंदर एक ए क्लास होता है, बी क्लास होता है, सी क्लास होता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको आप उसके साथ कंपेयर नहीं, यानी बी क्लास जो आम जो मुलजिमान को मिलते हैं, जो ग्रेजुएट हो, जो आला तालीम याफ्ता हो, जो टैक्स भरे हो मिनिमम 25,000 रुपये, इस टाइप के लोगों को फिर वो बी क्लास मिलती है अदालत, यानी इसको हथकड़ी नहीं लगती है, उसको एक सेपरेट जगह दी जाती है। बी क्लास के एक अलग बैरक होता है, जितनी भी बी क्लास हो, आम वेन में उसको नहीं लाया जाता है जिस तरह बाकी मुलजिमान है। तो फ़र्क तो आप डालेंगे, एक बंदा टैक्स पेयर है, एक बंदा ग्रेजुएट है, एक बंदा हाई क्वालिफाइड है, तो उसके, या एक बंदा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, तो आप उसी कैटेगरी में तो नहीं रख सकते हो। तो कानून मौजूद है, या तो फिर कानून ख़त्म करे। ये भी मैंने न्यूज़ सुना था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वज़ीर कानून को कानून ख़त्म करा। कानून अगर ख़त्म हो जाए तो ठीक है, लेकिन जो कानून मौजूद है उस हिसाब से तो आपको देखना है। दूसरी बात, आपने रेलवे की बात की, क्योंकि मैं रेलवे यूनियन का सरबराह से आला हूँ। जो बात उन्हें की कि
36 अरब से 32 अरब पे, तो भाई ये फिगर, ये सारी चीजें लोग नहीं समझते। सर 10 माह में कह रहे हैं इतना कम किया है खसारा। मैं यूनियन का हिस्सा हूँ, हमने चार्टर्ड ऑफ डिमांड दी है पिछले हुकूमत को भी और ये सारे, और इसी स्पीच पे मुझे नून लीग या राना सनाउल्लाह साहब ने इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात मेरे और मेरे साथियों के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में लगा है, और जो कि 2 साल में हमने ख़त्म करा है। अब सवाल ये है कि रेलवे के क्वार्टर जो अंग्रेज ने जो ईंट पत्थर रखा है वही कमाई है। आपको मैं बताऊं कि यहाँ तक कि उनकी जो लेटरिन है वो नहीं है, मुलाजमीन का बुरा हाल है, और करोड़ रुपए ड्यूज है जो लोग जो रिटायर हो चुके हैं मुलाजमीन का। कहते रहे हैं कि मैंने बहुत काम किया, फिर किधर गया वो सारा काम? देखो मैक्सिमम प्रैक्टिकली मैं बताऊं, आज भी अगर लोग सुन रहे हैं, या अभी रेलवे के किराए बढ़ा दिए, अगर आपका रेलवे इतना अच्छा चल रहा था तो आपने इकोनॉमी क्लास में भी 100 रुपए बढ़ा दिए, यानी जो सबसे सस्ता तरीन जो सफर है पाकिस्तान में वो रेल का है, उसके ऊपर भी आपने बढ़ा दी, और आप कह रहे हैं हमने लेकिन खसारे में जो जा रहा था, देखो ये 32-36 अरब जो ना आम लोग नहीं समझते। मुझे सलीस उर्दू में समझा दे, क्या रेलवे के जो क्वार्टर्स है उनका जो सिस्टम है, एक नाम से 3 रेल अपने चला लिए, कराची से लेके हैदराबाद तक एक लाइन, उसको नाम दे दिए, फिर हैदराबाद चल रहा है, फिर सक्कर तक दूसरा, फिर सक्कर से लेके पिंडी लाहौर तीसरा। ये तो देखो, अब वो शेख रशीद साहब तो बड़े बढ़के मारते हैं, मगर मैं कहता हूँ सब झूठ है, फ्रॉड है, कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली आप मेरे साथ चले, आप शो कर ले, जमाल सिद्दीकी साहब को भी ले ले, मैं आपको रेलवे घुमाता हूँ, आपको पूरे एक एक चीज़ से मैं खामोश होऊंगा, आप लोगों से सवाल करें, आप जो सफ़र करने वाले, आप जो क्वार्टर्स है वो सारे हालात देख लें। देखो ये टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना, 5 साल में यूँ कर दूंगा, यूँ कर, सबसे ज़्यादा रेलवे के ज़मीन पे शारा फैसल पे 7 पेट्रोल पंप बने, सबसे पहले उसके बने। रेलवे की ज़मीन अरबों रुपए की कोड़ियों के दाम दिए, उसके हिसाब होना चाहिए, चाहे जिस हुकूमत भी की है उसके हिसाब लेना चाहिए। फिर उसके अलावा एक आसान सफ़र, देखो रेलवे का सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम क्या था, उसका था वो जो ये जो माल गाड़ी है उसकी है, ये जो बाकी 70% उसका इनकम वहाँ से होते हैं, 30% उनके पैसेंजर से होता है, वो आपने एनएलसी को ठेका दे दिया, वो एनएलसी जो गाड़ियां हैं वो ले जा रहे हैं, आपका रेलवे का वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो आप ये कर दें, हिम्मत पकड़ ले, आप तो वैसी बातें करते हैं कि मैं बड़े घर का से ताल्लुक़ है, मेरे फलाना घर से ताल्लुक़ है, तो आप ये कर दें, वो एनएलसी का ठेका ख़त्म कराएं, वो जो गुड्स है वो रेलवे के ज़रिए के, मैं खसारा आप 5 साल की बात करें, मैं कहता 2 महीने में ख़त्म हो सकता है। ठीक, अख्तर साहब आप क्या कहेंगे, एनआरओ और प्ली बार्गेन 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं या सेम ही हैं? उसमें जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का स्टांस है वो ये है, जो इन्होंने हमारा पैसा लूटा है, जो हमारे टैक्स का पैसा लूटा है, अवाम का हार्ड अर्न मनी लूटा है, उसके बाद क्या उनसे दोबारा रिकवर करना एक अच्छा ऑप्शन है? देखिए, जो जनरल ओपिनियन है, एनआरओ बेसिकली सिर्फ उस लूटी हुई दौलत को उसका कुछ हिस्सा वापस दे देना उसका मतलब नहीं होता। एनआरओ ठीक है, उसका पार्शली ठीक कह रहे हैं सर, मगर यह है कि एनआरओ के अंदर और बहुत सी अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जो उसके अंदर होती हैं, बहुत सी चीज़ें पैकेज की सूरत में होती हैं। जहाँ पर प्ली बार्गेनिंग की बात है, या कुछ लूटी हुई दौलत का कुछ हिस्सा देकर उसको रिलैक्स करना कि जस्टिफाई कुछ न कुछ तो हो जाए, इमीडिएट इफेक्ट कुछ न कुछ जो है वो इनपुट मिल जाए, ताकि जो इस वक्त डॉलर की पोजीशन है या जो इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रहा है, वो लूटी हुई दौलत का कुछ हिस्सा की तरफ जाएंगे पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन? देखिए, पॉसिबल यही होता है हमेशा, जहां भी रिकवरीज होती हैं फुल रिकवरीज कहीं भी नहीं मिलती, और वो लॉन्ग प्रोसेस है, और मुझे नहीं लगता कि ये दोनों पार्टियां या जो भी करप्शन का पैसा है वो देना चाहते हैं, उनका तरीक़ेकार डिले करने का नज़र आ रहा है। मगर उनका ये है कि ठीक है, गिव एंड टेक की जा सकती है कि अगर आप हमें कुछ लूटी हुई दौलत का हिस्सा डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है, तो कम से कम ठीक है, उसमें हम सेटलमेंट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो उस तरह से एक इनको रास्ता मिल जाता है। मेरा तो ख्याल है कि ये उनकी ऑफर इमरान खान साहब की कबूल करनी चाहिए, अगर वो जस्टिफाई करते हैं और कुछ न कुछ तो मान लेना, अगर वो उतना नहीं मानते तो कुछ रियलाइजेशन कर ली जाए। ठीक है, जमाल सिद्दीकी साहब आप क्या कहेंगे प्ली बार्गेन के हवाले से? क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन जो है इसको ऑफर को एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि कुछ अर्सा कबल जो है जरदारी साहब ने प्रॉब्ली वीक अगो उन्होंने कहा था कि इसको जल्दी रफा दफा करो और इस किस्से को ख़त्म करो, तो क्या उन्होंने इनडायरेक्टली कहा था कि प्ली बार्गेन कर लें? देखें, जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की कोशिश ये है कि जिस तरह पाकिस्तान पहले चलता आया था और जिस तरह अंडरस्टैंडिंग से गवर्नमेंट और अपोजिशन चला करती थी, अभी भी वो शायद गलतफहमी में थे कि इसी तरह की कोई सूरत हाल होगी। उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं था कि एक हुक्मरान ऐसा भी आएगा इस मुल्क में जो इस मुल्क के लोगों के लिए आपसे हिसाब लेगा। अब इनको नज़र आता है कि एनआरओ चाहिए। देखिए, एनआरओ वो चीज़ है कि आप एक किसी तीसरे फरीक के साथ मिलकर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, कंडीशंस तय होती हैं,
کچھ لین دین ہوتا ہے, لیکن آپ کھیل کا حصہ رہتے ہیں, آپ موجود رہتے ہیں کھیل میں نا, یہ نہ ہوتا. جو پلی بارگیننگ ہے وہ تو آپ اعتراف کریں کہ ہاں میں نے لیا تھا اور میں آپ کو واپس دے رہا ہوں, تو آپ اعتراف کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. لیکن کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں بخشش اسی میں ہے کہ اعتراف کر لیں. میں بڑا واضح پیغام ان کو دینا چاہتا ہوں دونوں کو کہ بخشش اسی میں دونوں کی کہ اعتراف کر لیں کہ ہاں ہم نے ان 10 سالوں میں 26,000 ارب کا قرضہ لیا تھا. یہ فیکٹس ہیں سر, یہ بہت زیادہ اپسیٹ کرنے والے فیکٹس ہیں, بہت ہی اپسیٹنگ فیکٹس ہیں کہ لاسٹ 10 ایئرز میں 6,000 سے 6,000 ارب سے 30,000 ارب کیسے ہوا اور کہاں ہوا, کدھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا. لاسٹ ویک اسمبلی سیشن میں بھی میں نے یہ ان سے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ 61 سال کا پاکستان 1947 سے لے کے 2008 تک اس پوری عمر میں جو پاکستان کی عمر ہے, اس پوری عمر میں ہم نے 6,000 ارب کا قرضہ لیا, جس میں ہم نے 2 بڑے ڈیم بھی بنائے, 2 بڑے ڈیم بھی بنائے اس قرضے کے ساتھ. آپ سے صرف یہ سوال کیا جاتا ہے کہ 10,000 ارب کا قرضہ جو آپ نے لیا, آپ نے کون سا ایسا میگا پروجیکٹ شروع کیا, کتنے ڈیم بنائے, آپ نے ایسا کیا کیا کہ وہ قرضے آپ نے کبھی سوچے جو آپ نے قرضے لیے اس کو واپس کون کرے گا؟ سر ہر سال کے لیے ایک ٹورزم کے لیے بھی بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے, وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ جو یوتھ کے نام پہ ایکٹیویٹیز کے لیے جاتا ہے, سپورٹس کے لیے جاتا ہے, وہ کدھر جاتا ہے؟ یوتھ اور سپورٹس کی بات کریں, میں چھوٹے آپ کو بتا رہی ہوں, میں تو اس سے بھی نیچے آ جاتا ہوں کہ جو زکوٰۃ کے پیسے وہ کہاں جاتے ہیں. ان کی جو آڈیٹر جنرل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 957 ارب روپے کی بے ضابطگیاں ہیں, تو وہ نہ تو ہم نے کہا نہ ہم نے الزام لگایا. سر کیا یہ فیکٹ کیٹیگوریکلی پاسبل ہے 6,000 سے 30,000 تک جانا؟ تو عمران خان انہی 10 سالوں کا حساب مانگ رہا ہے جس پہ چیخیں نکل رہی ہیں. یہ وہ بد نصیب 10 سال تھا جس میں پاکستان کو قرضوں کی دلدل میں ڈبو دیا گیا. اس قوم کو جو آج بھکاری بنا دیا گیا ہے, مسکین بنا دیا گیا ہے, اس کے ذمہ دار عمران خان تو نہیں ہے. سر اپوزیشن بات کر رہی ہے اس پر یا نہیں کر رہی ہے؟ اپوزیشن تو کہتی ہے ہم معصوم ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ جب 10 سالوں کا حساب مانگو تو کہتے ہیں کہ حساب کی کتاب بند کر دو. بھائی کیوں کتاب بند کر دو حساب کی؟ کوئی تو حساب دے گا اس کا. یہ پیسے کہاں گئے کسی کو تو جواب دینے پڑیں گے نا. ہمیشہ جواب وہ دیتا ہے جس نے پبلک آفس ہولڈ کیا ہوتا ہے. آپ پبلک آفس ہولڈ کرتے رہیں, جواب آپ کو دینا ہے. آج عمران خان نے پبلک آفس ہولڈ کیا ہے, عمران خان اپنے دور کا جواب دے گا آپ کو اپنے دور کا جواب دینا پڑے گا. ایسے اس ملک میں کوئی نہیں چھوٹ سکتا, چاہے کتنا بڑا فن خان ہو, چاہے جتنا مرضی ٹی وی بیٹھ کے دھمکا لیں. سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سسٹم درستگی کی طرف جائے گا, درست ہوگا؟ جو قوم پریشان تھی مہنگائی سے, ہم مانتے ہیں کہ مہنگائی ضرور ہوئی ہے, لیکن ہم نے نہیں کی مہنگائی. یہ آپ کے ملک میں جب 30,000 ارب کے قرضے ہوں گے تو ان کو چکانا بھی ہے. کبھی آج تک کسی حکمران نے سوچا کہ ہم کو چلو ایک ہماری حکومت کا ٹینور ختم ہو رہا ہے, ہم 5,000 ارب کے قرضے واپس کر دیں, کوئی شہیدوں میں نام لکھوا لیں کہ جی ہم نے اتنے قرضے واپس بھی کیے. واپسی کا کوئی نہیں سوچتا, اس قوم کے اوپر قرضے لاتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جمال صاحب, میں آپ سے یہیں سے کنٹینیو کروں گی, لیکن مجھے یہاں پہ بریک لینا چاہیے. ادھر انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ این آر او اور پلی بارگین میں آخر کیا ڈفرنس ہے, کیا واقعی اس میں کوئی ڈفرنس ہے, یا اس کے جو ہے پلی بارگین از اے گڈ آپشن کیونکہ جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ ان دی اینڈ ہم نے ریکور کرنا ہے, اپنے جو ڈیفیسٹ ہیں ان کو جو ہے بہتر کرنا ہے, جو ادارے خسارے میں جا رہے ہیں ان کو بھی ہم نے بہتر اور درستگی کی طرف لے کر جانا ہے. جی جمال صاحب, آپ فیکٹس پر بات کر رہے تھے کہ لاسٹ 10 ایئرز میں یہ جو 60 سال تھے اس میں 6,000 ارب پر آیا, اور پھر 6,000 ارب سے 30,000 پر تجاوز کر گیا. آخر 10 سال میں ایسے کیا پروجیکٹس کیے ہم نے, کیا روڈز ہم نے کوئی سونے کی روڈز بنوا لی, جو ٹوٹی پھوٹی روڈز ہیں میں ہی بن جاتی ہیں نا, وہ بن بھی جاتی ہیں, کچھ کاغذوں میں بن جاتی ہیں, جیسا کہ ہمارے سندھ گورنمنٹ میں تو کاغذوں میں بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. یعنی پانی کے اتنے سارے آر او پلانٹ لگ گئے سندھ میں, تو جو آپ سوچیں کہ جو 6,000 آر او پلانٹ لگانے تھے وہ 4,000 لگایا, اس کے 6,000 کی پیمنٹ کر دی, جو اس بیچارے اسپیشل انیشیٹو ڈپارٹمنٹ کے پی ڈی اور افسران سارے نیب میں ہیں, اور وہ 4,000 میں سے بھی 50% بند ہے. یعنی مٹی کا میگا آر او پلانٹ تھا جو وہاں کے لوگوں کو پانی کے لیے بنایا گیا تھا, وہ بھی بند ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے ادوار میں کبھی یہ سوچا کہ ہم ملک کی اکانومی کو اتنا مضبوط کریں گے کہ اس اکانومی سے ہم نکال کے کوئی 10-20 ہزار, کوئی لاکھ 2 لاکھ ڈالر ہم واپس کر دیں ورلڈ بینک کو کہ جی ہم آپ کو یہ واپس کر رہے ہیں. ہم نے صرف قرضے چڑھاتے گئے, اور اگر آج عمران خان نہیں آتے, ان میں سے کسی کی حکومت ہوتی, پھر ایک نیا قرضہ, پھر پاکستان 40,000 ارب پہ قرضوں پہ کھڑا ہوتا. ایسے ہی ہوتا نا. آج پاکستان میں ایک احتساب بھی شروع ہوا ہے. یہ جو آج سے پہلے حکومتیں آتی گئی ہیں وہ انہوں نے قرضہ تو لیا اپنا, لیکن وہ قرضے پورا کمپلیٹ کر کے کیوں نہیں گئی آخر؟ آج جو آپ لوگ دے رہے ہیں وہ 60 بلین اپروکس 6 بلین کا آپ لوگ پر ڈے دے رہے ہیں پرانا. دیکھیں یہ آج جو انہیں تکلیفیں آئی ہیں نا, یہ ان کے اپنے اعمالوں کے بنا پہ آئی ہیں. اچھا, ہم نے تو کسی کو
केस भी नहीं बनाया कि हुकूमत आती है हमने सब पर केस बनाना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ पनामा में फंसे, फिर आके असेंबली में फंसे, फिर कतरी खत में फंसे। इसका भी जवाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दिया कि मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई। जब उन्होंने पनामा के अगेंस्ट वो खड़े रहे, उनके अगेंस्ट 6 केसेस सिर्फ और सिर्फ ECP में थे, उसके बाद दूसरे फर्दर केसेस और उनके ऊपर और भी जो है प्रोसीडिंग्स उनकी चल रही थी, जिसके बाद वो सादिक और अमीन हुए और फाइनली वो कह रहे हैं ये होती है इंतकामी कार्रवाई। सादिक और अमीन नवाज शरीफ के दौर में, वो हमारे दौर में नहीं हुए कि वो अदालतें थी, वो आपके दौर की थी। अगर हमारे दौर की अदालतें कहती तो आप इल्जाम लगा सकते हो शायद हमने अदालतों को प्रेशराइज किया हुआ है। मैं सिर्फ इनसे पूछना चाहता हूँ कि कभी इस पाकिस्तानी कौम का सोचा कि ये भी सर उठा के जी सके कौम? तुम लीडर बनते हो, अगले 5 साल का सोचते हो, लीडर अगले 5 साल का नहीं सोचता, लीडर अपनी कौम का सोचता है। तुम अगले 5 साल का सोचते हो। इस कौम को जितना मकरूज करना था तुमने कर दिया, अब ये कौम मकरूज नहीं होगी, न ये कौम गुलामी की जिंदगी जिएगी। आज मुल्क में एहतसाब शुरू हुआ है, आप देख लें कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने बेहिसाब जायदादें बनाई हुई हैं, जिन्होंने बेहिसाब इनके पास अकाउंट्स हैं, अननोन अकाउंट्स हैं, ये सारे लोग कानून के दायरे में आएंगे। ये कानून इनसे पूछेगा। हम सिर्फ कानून के दायरों को मजबूत कर रहे हैं, जिसमें वज़ीर आज़म ने कहा है कि मेरे घर का फर्द क्यों ना हो, आप उसके साथ भी कानून का साथ उसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए। ठीक है कादिर खान साहब, जिस तरह अभी सर कह रहे थे कि बेनामी जायदादों के हवाले से उन्होंने बात की और हुकूमत एक्शन में भी आ चुकी है और बहुत सारी जो बेनामी जायदादें एसेट्स हैं उनको जो है सीज किया जा रहा है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या पीपल्स पार्टी की बहुत ज़्यादा बेनामी जायदादें, एक इल्ज़ाम है पीपल्स पार्टी के ऊपर? जब्त कर दो सारी। आपको जहाँ जहाँ मिले पीपल्स पार्टी का सारे जब्त करो, शौकत खान को डोनेट करो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अभी जमात सिद्दीकी साहब ने जो आखिरी बात की है, मैं उस फिर पिछले वाली बात पे आऊँगा कि इमरान खान साहब ने कहा कि आप एहतसाब करो, सब करो, मेरे घर से भी शुरू करो। हमने बार बार यह कहा कि आपके घर से आपकी 2 बहनें जो एक के नाम पे 70 अरब, दूसरे के नाम पे 40 अरब, ज़िंदगी में कोई कारोबार नहीं है, ये पैसा आया कहाँ से? और फिर आने के बाद चलो आपकी मल्टीनेशनल कंपनी फाइन कर चुकी है ना। मुझे बोलने दो प्लीज। वो अपने ट्रेल जमा करा चुकी है। मुझे अलीमा बाजी का कोर्ट फाइन कर चुकी है। अलीमा बाजी मैंने आपसे कहा कि जिसने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है वो जिम्मेदार है। अगर पब्लिक अपने शौहर के डिपेंडेंट है, वो अपने शौहर के डिपेंडेंट है, उसकी जो आमदनी है वो उसको कोर्ट देने में फाइन कर दिया। अलीमा बाजी में और फरियाल बाजी में जमीन आसमान का फर्क है मेरे भाई। कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है उसका एहतसाब करो, यकीनन करो। अगर जिसने नहीं किया उसने बड़े 1 खरब 7 अरब का ढाका मारा, उसको कुछ नहीं कहो। तो आसानी से एहतसाब होता है। एक सवाल देखो, मैंने सवाल ट्रेल जमा करा दी, अपने ट्रेल जमा करा दी, खत्म हो गई बात। आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल खामोश था, ठीक है सर? पहली मर्तबा खामोश थे, पहली मर्तबा खामोश थे ना। ये कभी बीच में इंटरफेयर के बगैर नहीं बैठते। जिनसे ट्रेल मांगो वो इतने लंबे ट्रेल देते। ये देख ले, आज आपका रोल प्ले हो रहा है। देख ले, मैं चल रहा हूं। सवाल ये है कि मैं उस 1 अरब 7 अरब की एक सवाल है मेरा, पाकिस्तान से घर से शुरू करें जो बात करें। दूसरी बात जो उसने कर्जे की बात की जमात सिद्दीकी साहब ने, अभी इधर बैठे बैठे मैं कैलकुलेशन कर रहा था, आप 10 साल अव्वल तुम्हारा इतराज़ ये 10 साल क्यों? वो जो डिक्टेटर मुशर्रफ था उसकी क्यों नहीं? सर क्योंकि आप फिगर चेक करें। अच्छा सुन, अब 6000 से 30,000। हाँ, मैं अभी मुझे 1 मिनट बोल लेते ना, सब अब फिगर आ जाएगा सामने। 10 साल में 30,000 अरब। अभी मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो पर मंथ आ रहा है, यानी पर ईयर आ रहा है तकरीबन 3,000, ठीक है 3,000। इन्हीं ने अच्छा फिर 8 महीने का अगर मैं शुमार करूं तो मंथली अगर मैं 250 के हिसाब से कर लूं तो आ रहा है 2,000, यानी 8 महीने का 2,000 अरब आ रहा है। इन्होंने 8 महीने में 5,000 अरब लिए। पाकिस्तान की 71 साल की तारीख में इतना कर्ज किसी ने नहीं लिए। जो कि ये कहते थे मैं खुदकशी करूं, मैं गोली मार दूं, पता नहीं क्या क्या कहते थे। यू टर्न का तो अब मजाक उड़ गया। यानी आप जिस चीज को हमें ताने दे रहे थे 10 साल की, वो आपने 8 महीने में 5,000 अरब। लेकिन उस वक्त रुपी डेप्रिसिएशन का ये हाल था। मैं तो कैलकुलेटर के हिसाब करूं सीधे साथ 2 और 2 4। सर अब रुपए की कदर 2 और 2 4 का समय। अब अगले बढ़। चुकाने नहीं थे। अच्छा आपको नहीं पता था कि कर्जे इन्हें तो एनआरओ मिल जाता था। आपको नहीं मिलेगा बस। आपको रातों रात जो इख्तियार मिला जिसने दिलाया, सर आप लोग को मिला था इससे पहले? इनको इन्हें नहीं, आप लोग को मिलता था? अच्छा मेरी बात सुनो, हमें तो शहादतें दी है। मेरी बात सुनो, शायद ऐसे ही मिला होगा। बिल्कुल ऐसे देखा, पीपल्स पार्टी की कायद मोहतरमा को जब शहीद किया तो पूरे पाकिस्तान ने ऐसा उड़ दिया ना, वो आपको नजर आया पूरा। अब अगली बात पे चलो। दूसरी बात उन्होंने बात की थी, चलो ये तो कर्जे की बात आ गई, सारी चीजें की सारी। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो बातें करते थे,
ایک تو وہ آدمی ہے, میں تو وہ تو نہیں وہ ایک तालाब کا کہ مجھے دھکا کس نے, ان کو دراصل میں کسی نے دھکا دیا ہے کہ چل حکومت پہ بیٹھ جاؤ. 22 سال ان کو کی پتہ نہیں تھا, آپ لوگ کو بھی دھکے ملتے رہے. پرچی پہ وصیت میں قیادت نہیں ملی تھی. 23 سال اسٹرگل کیے جناب, ایسا نہ کہیں. بالکل خاموش, 23 سال محنت کی میں ہے. تیسری مرتبہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, 23 سال اپوزیشن کی ہے, تیسری مرتبہ ریکویسٹ کر, میں انٹرفیئر نہیں کر پھر آپ بولیں گے. چیئرمین نہیں بنا اپنی پارٹی کا. پھر آپ کی بارے میں پھر میں بولنا شروع ہو جاؤں گا, پھر لوگ تنگ ہو جائیں گے, چینل بدل دیں گے. اب سوال یہ ہے, ہم تو برے صحیح, ہم تو آپ نے جو الزام لگائے, آپ نے جو برے, ہم نے کیا برے, آپ تو بڑے دودھ کی دھلے ہوئے تھے, آپ تو بڑے فرشتہ نما تھے. آپ نے دو بلا آپ لوگوں نے مجبور کر دیا ان کو اس لیول پر آنے کے, روپے کی قدر دیکھیں سر, تیل کی دیکھیں. سن لو, آج آپ نے گیس کی, بجلی کی, پیٹرول کی, سی این جی پشاور میں 140 روپے کے لیے, وہ خدا کا خوف کا لو, یہ لوگ مر گئے. آج آپ کی آٹو موبائل کا ذمہ دار کون ہے؟ سر ذمہ دار آپ لوگ نہیں ہیں. ہم کیوں ذمہ, یہی ذمہ دار ہے جو یہ کٹپتلی آئے ہیں اور جن کو رات ان کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا. یہ ابھی بولتے ہیں. اب سوال یہ ہے, میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کے دانش مندی کہ عدم اعتماد مولانا فضل امان صاحب نے عدم, اب سن لینا, اب دیکھو میری یہ دانش مندی میں آپ بار بار انٹرپٹ کریں گے تو پھر میں خاموش ہی رہوں گا. ٹھیک ہے, اچھا اب سوال, فضل الرحمان کی دانش مندی کے پہ لبیک آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں دیکھو آپ جو مرضی کہہ دے, میں ایک ایز اے عالم دین کے حصے سے اس کو دیکھتا ہوں, آپ جو مرضی اس کو کہہ دو. سوال یہ ہے کہ پہلے 3 مہینے میں ڈیزل کا کاروبار افیکٹ ہو رہا ہے, اسی لیے وہ دیکھو الوینا میری بات سنو, اب یہ باتیں یہ ان کی منہ سے اچھے لگتے ہیں, یہ گالی گلوچ کا آپ نہ کریں. ٹھیک ہے نا, ایک عالم دین کو اور پاکستان کی اتنی بڑی علماء کا ہماری سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں, مگر اس نام سے ہم کم سے کم نہیں پکاریں گے. اور دوسری بات میں بتاؤں آپ کو کہ پہلے 3 مہینے میں عدم اعتماد اس کے خلاف پاس ہو سکتا ہے. 4 ووٹوں پہ یہ حکومت کھڑی ہے. 4 ووٹوں میں ووٹ سے پاس ہوا. اب اگلا پھر ٹاپک میں آ جاتا ہوں نا. آپ جو چانگا مانگا اور ساری خرید و فروخت کی بات کر, آپ نے بجٹ کیلکولیشن میں 4 نہیں تھا نا. اگر 4 ہوتے تو 4 ووٹ سے بجٹ پاس ہوتا. آپ نے عطا اللہ اختر مینگل صاحب کو اور ایم کیو ایم کو راضی کیا, پوری دنیا کو پتا ہے. تو ہمارے اتحادی ہیں راضی کیا, وہ کیسے راضی کیا وہ سب کو پتا ہے. میری بات اچھا وہ میں نہیں بولتا ہوں, ٹھیک ہے. سر ہارس ٹریڈنگ کیا آپ لوگ کے اوپر الزام لگاتے ہیں؟ سٹارٹ پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی نے کیا ہے, ریسرچ دیکھ لیجئے گا سر. آپ لوگوں نے میں نے تو کہا ہے نا کہ ہمیں تو یہ برا بلا کہتے ہیں, ہم تو برے سے, آپ تو دودھ کی دلے میں تھے, آپ نے کیا کیا. تو لوگ وہاں سے گھبرا کے آ رہے ہیں. الوینا میری بات سنو, آپ ہم نے دل پہ یاد رکھے ہو, پاکستانی دیکھ رہے ہیں آج معیشت کا, بے روزگاری کا, کاروبار کا. نہیں آپ تو تحریک انصاف کی زیادہ سپورٹ نہ کریں, آپ نیوٹرل بات کریں. ٹھیک ہے, میں نیوٹرل بات کروں گی, میں بالکل نیوٹرل بات. کیا لوگوں کی چیخیں نہیں نکلی, کیا لوگوں کی چیخیں نہیں نکلی, سچ بتا دو. مہنگائی نہیں ہوئی ہے, کاروبار ختم نہیں ہوا. لیکن آپ نے مجھ سے ابھی اس وقت میرا اوپینین پوچھا ہے, تو میں آپ کو اپنا بالکل دل سے اور سچا اوپینین یہ بتاؤں گی کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام تر بربادی کی جڑ اور وجہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے. اچھا آپ نے جو بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ہم تو یوں کر دیں گے, وہ مراد سے جو چیخیں نکلتا تھا اور وہ جو سر ریپڈ فائر کے جو ایسٹس ہیں نا, سب سے زیادہ ایسٹس ڈکلیریشن جو ہوئی, سب سے زیادہ بلاول میں دوبارہ آپ کو چیلنج میں دوبارہ آپ کو چیلنج کرتا ہوں. ایک میں نے ریلوے میں چیلنج کیا, دوسرا اس پروگرام سے میرے ساتھ آپ ہاسپٹل میں چلیں سر, این آئی سی سن لو, اس پروگرام کے بعد جمال صدیقی صاحب کو بھی لے لے, سر کو بھی لے لے. آپ کے سینٹر سے نیچے ہم روڈ پہ چلتے ہیں, ایک ایک آدمی سے انٹرویو میں کھڑا رہوں گا, کچھ نہیں بولوں گا. آپ لوگوں سے کریں, لوگ کتنی گالیاں دیں گے ان کو, لوگ ان کی جھوٹ پہ, آپ لوگوں نے مسلیڈ کیا ہے نا سر, لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں. یہ اتحادی جہاں بیٹھے آپ یہ نہ کہیں کہ پیپلز پارٹی نے نہیں کیا, آپ یہ کہیں ماضی کی حکومتوں نے کیا تو شاید انہیں برا نہیں لگے گا. ٹھیک ہے سر, میں اسٹیٹمنٹ کو میں نے تھوڑا سا فیبریکیٹ آپ دونوں مل کے اسٹیٹمنٹ بنا لیں, مجھے بتا دیں. لوگ 22 کہیں گے آپ سر کہتے ہیں سر مجھے سچ بولنے کی وجہ سے جو ہے اپوزیشن جب آپ تو ان کا ساتھ دے رہی ہو, میری بات سنیں, میں تو الزام نہیں لگا رہا ہوں, میں تو پریکٹیکلی آپ ساتھ میرا نیوٹرل ورژن بھی لیں. آج اختر صاحب جو ہے ذرا خاموش ہے, میں نے ان سے بات بھی کی. مہنگائی کے اوپر اس کے نیوٹرل وہ لے لے کے واقعی مہنگائی ہوئی کہ نہیں, یہ بتا دیں. میں آپ سے اگری کرتا ہوں, اس پہ تو ہے, لیکن سر یہ دیکھتے ہیں نا گراؤنڈ ریالٹی سر, فیکٹس کیا ہیں, کن وجوہات پر ہو رہے ہیں. اختر صاحب سے چلے جان لیتے ہیں. لوگ بیوقوف نہیں بن سکتے, آپ لوگ بنا رہے ہیں, لیکن میں بتاؤں جتنی مرضی بول دے جمال صدیقی صاحب کی پارٹی,
یہ جو مرضی بولتے لوگوں کو پتہ ہے. دیکھیے اختر صاحب آپ مجھے صرف اس بات کا جواب دیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پاکستانی عوام اتنی ایجوکیٹ ہے کہ عوام کو پتہ ہے کہ کس شخص کا کون سا ڈومین ہے, اور فار انسٹنس اگر کوئی ایم پی ہے تو اس کی جورسڈکشن کون سی ہے, اگر وہ سینیٹر ہے تو اس کی کیا جو ہے تمام تر اس کے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں, اگر میئر ہے تو اس کے انڈر کیا چیزیں آتی ہیں, کیا لوگوں کو ابھی اتنا شعور ہے؟ نہیں, اتنا لوگ شعور تو یہ نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ ابھی حکومت آئی ہے سب اس نے کرنا ہے, یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے آپ چلیں اور یہاں عوام سے پوچھیں, عوام میں آپ دونوں کے ساتھ اتنی ضرور جاؤں ایکسپرٹ نہیں ہے ان چیزوں میں کہ وہ عوام بہت سادی سی ہے, سادی عوام کے پاس جائیں گے, جو ایلیٹ کے پاس اگر شاید ٹاپ ناچ ایریا چلے جائیں شاید ان کو تھوڑی بہت سمجھ ہو. اسی لیے ماضی کے حکمران جو ہے یہاں کامیاب تھے. یہاں تو یہ ہے کہ ایک نوٹ بڑا پکڑا کے اور آپ جلسوں میں لے جائیں, بریانی کھلا دیں, جلسوں میں لے جائیں, یہ تو سر 200 روپے ٹھیک ہے, چلو 2000 کے بعد میں 200 دیے ہیں, وہ ٹی وی آپ جلسوں میں لے جائیے. بالکل اینی گواہ ہوں, اینی گواہ ہوں, بالکل میرے پاس ویڈیو موجود ہے, میں نے کبھی شو نہیں کی, مگر آج میں فرسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں, میں آج تک کہیں نہیں گیا, میں نیوٹرل اوپینین دینا چاہ رہا ہوں. سر کی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں, مگر بات یہ ہے کہ آپ ریلوے کی ایگزامپل دے رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں, بہت سی چیزیں کہہ رہے ہیں. لیکن جو کیلکولیشن کا میتھڈ تھا کہ انہوں نے اپنے 8-10 مہینوں میں کتنا قرض لیا, ایکچولی اس کی کیلکولیشن کا میتھڈ یہ نہیں تھا, یہ نہیں ہوتا. اگر ان کی جگہ یہ خود بھی آتے, گراف یوں جاتا ہے, یہ دیکھیے یوں جاتا ہے گراف, پچھلے اگر 2-2 سال یا 1-5 سال ایوری ایئر آپ ایک کیلکولیشن ہوتی ہے ایئر کا, اگر چھوڑ دے پیسے لیے آپ کیلکولیشن کریں, بالکل لیے زیادہ لیے ہیں, لاسٹ گورنمنٹ کے کیلکولیشن میتھڈ جو آپ نے بتایا اس سے زیادہ لیے ہیں. بٹ ایکچولی کیا ہے کہ دیکھیں اگر ان کی جگہ پر یہ ہوتے تو یہ بھی اسی طرح لیتے, کیونکہ جو اتنا لیا ہوا ہے وہ اس کو واپس کیسے کرتے. سر انہوں نے پی ایم ایل این کو ہینڈ اوور کیا تھا 64 پہ, انہوں نے ہینڈ اوور کیا. 3 ارب ڈالر سعودیہ نے دیے, 3 ارب ڈالر سعودیہ, 3 ارب ڈالر چائنا, 3 ارب ڈالر یو اے ای, 3 ارب ڈالر قطر, اور 6 سے 7 ارب ڈالر جو ہے نا وہ آئی ایم ایف, اور اس کے علاوہ سر مجھے بولنے نہیں دیں گے آپ پہ, میں بھی ذرا کچھ حقیقت میرے پاس صاحب سے میں جانوں گی یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ کیا جانتے ہیں اس تمام تر جو 10 سال کا عرصہ ہے اس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے جو قرضہ لیا ہے, کیا وہ خود کو جسٹیفائی کر پائیں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے جو لاسٹ 10 ایئرز میں جو فیکٹس ہیں, اور 6000 سے 30,000 آخر کیسے 30,000 ارب کیسے تجاوز ہوا, یہ تمام تر جو لون کا سلسلہ ہے, اور کیا میگا پروجیکٹس ہوئے, اس پر اختر صاحب بات کر رہے تھے. جی سر, میں ایگزیکٹلی یہ کہہ رہا تھا کہ جو گراف بیسکلی بوروئنگ کا لون کا تھا وہ نارملی یوں جا رہا ہوتا ہے, اور جو ایوری ایئر کی اگر جو کیلکولیشن کی ہے تو نیکسٹ ایئر ڈبل ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو ابھی اگلی اگر حکومت ان کے پاس ہوتی یا کسی نواز شریف صاحب کے پاس ہوتی تو وہ بھی اتنا ہی لون لیتے, کیونکہ جو ریفنڈ کرنا تھا, ریپے کرنا تھا. بیسکلی بالکل یہ ایگزیکٹ ہے, ہمارے قوانین میں یہ ہے. اگر ایک بات اس میں قانون سازی میں ہوتی کہ کم از کم جو حکومت لون لیتی ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ حصہ وہ اپنے دور حکومت میں ریفنڈ کرے, جو کہ سر نے بہت اچھی بات کی. 10 مہینے میں جو لون مل لیے پاکستان کی تاریخ میں کسی, مگر ابھی یہ ضرور ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں آپ این آر او کی بات کر رہے تھے, میں یہ کہوں گا کہ ابھی آج رات 12 بجے تک بھی یہ سہولت میرا خیال ہے موجود ہوگی. میں بلکہ اس پروگرام کے اس سے میں عمران خان صاحب کو اور سر کو یہ عرض کروں گا کہ اگر یہ ممکن ہے مزید 3 دن جو ہے نا اس کی لمٹ بڑھا دیں. آپ یقین کیجئے گا جو پچھلے 1 ہفتے میں ڈکلیئر نہیں ہوئے اثاثے, وہ ان 3 دنوں میں ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایکشن دھمکانا نہیں ہے سر, اس وقت ادارے آزاد ہیں. میں بالکل نیوٹرل اوپینین دے رہا ہوں, میں ہمیشہ ہر پروگرام میں نیوٹرل بات کرتا ہوں. پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی گورنمنٹ کی کسی کی فیور نہیں کر رہا ہوں. سر دیکھیے, میں عوام کی, میں سلجھی ہوئی عوام, پڑھے لکھے لوگ بیٹھ کے جو صرف ڈرائنگ روم میں بیچارے بات کرتے ہیں, وہ اسٹریٹ میں بات نہیں کر سکتے, یا بیٹھ کے وہ بات کرتے ہیں جو ووٹ دینے کے لیے جاتے نہیں ہیں, ان کو پھر کوئی حق نہیں بولنے کا بھی. کیوں نہیں حق؟ وہ پاکستانی نہیں ہے, وہ پاکستانی ہے, اگر آپ کا ٹرن اوور میں ہمیشہ یہ موقف ہے, آپ سٹریٹ پہ جو لوگ ہیں وہ پریکٹیکلی فیس کرتے ہیں. دیکھیں ابھی بات یہ ہے کہ آپ نے پبلک منی کے جتنی بھی پیچھے موجودہ حکومتیں تھیں, اگر وہ پبلک منی کے رکھوالے رہے ہیں, اگر سے پہلے پوچھ گچھ ان سے شروع ہوئی ہے تو ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے, آپ پوچھئے گا, بالکل پوچھئے گا, جب آپ کا وقت آئے گا آپ ان سے پوچھئے گا, ہم بھی پوچھیں گے, ہم بھی نہیں چھوڑیں گے, عوام بھی نہیں چھوڑے گی. عوام حساب لے گی,
موجودہ حکومت سے جو اس وقت آئی ہے اگر مینڈیٹ ملا ہے اس مینڈیٹ کی رسپیکٹ کیجئے. ادارے آج مجھے FDR آزاد لگ رہا ہے, آج مجھے سارے پہلے سے زیادہ آزاد ہیں, گو کہ اس میں معاملات ہیں ٹھیک ہے, مگر پریورٹیز چینج ہوں گی, ضرور ہوں گی, مگر مجھے پہلے سے آزاد لگ رہا ہے. کوئی پاکستان کا ادارہ آزاد نہیں ہے, کیا بات کرتے ہو یار, کوئی نہیں, کوئی آزاد نہیں. آج جتنا ادارہ یہ کمال ہے کسی ڈکٹیٹر دور بھی نہیں حساب شروع کریں اور پھر آگے ادھر جائیں, نہیں تھے. وہ ایک الگ باتیں ضرور ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے, مگر اتنا ضرور ہے کہ پہلے سے ادارے آزاد ہیں. مشرف کے کیوں نہیں سارے ادارے آزاد ہیں, کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. 60 سال میں 6,000 پہ عوام بیٹھ کے یہ تماشا دیکھ رہی ہے کہ, اور امید ہے ایک گزارش کروں صاحب, عوام یہ کہتی ہے ہم 2 روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائیں گے, ہم 1.5 روٹی کھائیں گے, ٹھیک ہے, 1 روٹی سے گزارا کریں گے, ہم 1 سال تک جو ہے کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, ہم دیکھتے ہیں وہ جو عوام سوال ہی کریں, مجھے اس کا جواب دے دیجئے. 6,000 سے 30,000 تک کیا پاسبل ہے 10 سال میں؟ دیکھیں اور یہ 8 مہینے میں 5,000 پاسبل نہیں ہے. آپ کو کچھ بھی نہ دیکھے کام, 5,000 ارب 10 مہینے میں لے لیا, 8 مہینے میں. کیا پاسبل ہے 10 سال میں؟ دیکھیے پاسبل تب ہوتا ہے جب ان کا ارادے بہت بڑے ہوتے ہیں, تو پھر سب کچھ پاسبل ہوتا ہے. اور جب بہت یعنی جیب بھرنا صرف, بالکل کہہ سکتے ہیں. ایک مجھے گزارش ہے, میں ایک سے بتاؤں, جو میں آن ایئر کہہ رہا ہوں جمال صدیقی صاحب کی موجودگی میں, یہ نوٹ کرے بات, جو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ کمیشن 10 سال کا, یہ کمیشن اس کے گلے میں نہیں اٹکا تو میرا نام بدل دینا. وجہ بتاؤں, کیوں؟ سن لو اب آگے اس کو. یہ 10 سال کے جو حساب مانگ رہے ہیں نا, اس 10 سال میں جو سوات میں آپریشن ہوا ہے, جو پیسے آپریشن کے اوپر باقاعدہ خرچ ہوا ہے, اس کا بھی حساب ہوگا. اس ضلع میں جو وزیرستان میں آپریشن ہوا اس کا بھی حساب ہوگا. اس 10 سال میں جو کراچی میں آپریشن ہوگا اس کا بھی حساب ہوگا. اس 10 سال میں جو پنجاب میں آپریشن ہوئی, سمجھ کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں, یہ کوئی پیپلز پارٹی نون لیگ کا تھوڑی ہوگا. پھر جس چیز نے دیکھیں میں یہ پھر یو ٹرن لے گا, یہ پھر کمیشن جو ہے نا یوں ٹائم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. آج تو دفتر آپ لوگ کو خوش ہونا چاہیے نا, آپ لوگ میں کون گھبرا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی گھبرا رہی ہے, پی ایم ایل گھبرا رہی ہے. کوئی نہیں, پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ 10 سال سے تھوڑا پیچھے وہ ڈکٹیٹر کی طرف بھی بڑھے, جو دبئی میں بیٹھا ہوا ہے آپ کے شہر میں, وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ جعلی سرٹیفکیٹ بنا کے یہ عدالت کی طرف گئی جو اسپیشل بینچ بنی تھی. بات یہ ہے کہ ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے 8 مہینے میں جو 5,000 ارب لیے اس کو بھی انکلوڈ کر دیں. اور پھر بات ہے پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کی ہے, میں کہتا ہوں اس 5 سال کو چلو مشرف سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے کیونکہ وہی آپ کے ساتھ, اسی کا کابینہ ساتھ, آپ اپنے یہ 8 مہینے بھی شامل کر رہے ہیں. کسی ملک میں, کسی بھی ملک میں, سر آپ بھی جانتے ہیں کہ کسی ملک میں بھی فوجی کے اوپر ٹریزن کا کیس نہیں ہوتا. ہم لوگوں نے یہ بھی کر دیا. وہ فوجی کے اوپر وہ رات رات جو صدر بنا جعلی طریقے سے, وہ فوجی تو نہیں تھا, وہ تو صدر پاکستان تھا. اور اس نے ضرورت سے زیادہ کتابیں پڑھ لی ہیں, اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے. انتہائی افسوس مجھے ہوا قادر کی یہ بات سن کے کہ جہاں پیپلز پارٹی کی گردن پہ ہاتھ آتا ہے, جہاں یہ پھنستے ہیں, وہاں یہ ملک کے خلاف بھی کھڑے جاتے ہیں. ماضی میں بھی انہوں نے سکھوں کی لسٹ انڈیا کو دی تھی, اور آج بھی انہوں نے جو بات کی ہے کہ ملک میں ہونے والے آپریشنز کا بھی حساب لیں گے, یہ جو ہماری پاک فوج جب جوانوں کی شہادت دے رہی اس کا حساب لیں گے. میں کہتا ہوں 10 سال کے ڈیولپمنٹ کے خرچوں کا حساب لے لو, ان کا سارا کچا چاٹا کھل جائے گا. صرف ترقیاتی کاموں کا 10 سال کا حساب لے لو ان کا, یہ اسی میں پورے ہو جائیں گے. 10 سال میں آپریشن نہیں آتے. آپ کیوں گھبرا رہے ہو؟ ہم تو نہیں گھبرا رہے. 10 سال میں آپریشن نہیں ہوئے. ڈیمانڈ پر مجھے افسوس ہو رہا ہے. میں تو 10 سال نہیں ہوئے آتے. اتنی آپ کی کمزور ڈیمانڈ, کوئی کمزور نہیں ہے. آپ اپنے ملک کے اداروں کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے ملک کے سپاہی بارڈر پہ جان دے رہے ہیں, آپ ان کے آپریشن کی بات کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں اگر جس ادارے کا پیسہ کاٹ کر وزیر اعظم کا اختیار چلے, وہ اس ملک کی فوج کو مضبوط کرے, بارڈر کی حفاظت کو مضبوط کرے. یہ بات کر رہے ہیں کہ آپریشن کا حساب کر لو, آپریشن کا بھی حساب کر لو. ہنسنا تم نہیں ہے, ہماری حکومت نہیں تھی, ہنسنا تم نہیں ہے میرے بھائی. آپ جذباتی بات کر کے اپنی گردن بچانے کے لیے آپ پاکستان کے الزام لگا رہے ہیں, پاکستان کے اداروں پر الزام لگا رہے ہیں. کرپشن پاک فوج نہیں کرتی. نہیں, لیکن جو آپ نے واضح کر دیجئے, آپ واضح کر دیجئے. دیکھیں میری بات سن, اب ان کا کیا ہے, ان کا ان مولیوں کی طرح ہے جو آپ ان کو کچھ کرو بولو کافر. آپ ان ججوں کے بارے میں جو کہتے ہیں آپ تو ہی نہیں عدالت, یہ ان کا ہی ہے. سن لے جماعت سے, آپ نے بول دیا مجھے بول لیں. یہ بات کیا ہوتی ہے یار, مجھے سن تو لینا, پھر غلط تو عوام فیصلہ کرے گی.
میرا سوال یہ کہ 10 سال تو پی ٹی ایم کی سپورٹ کرتے ہیں، میری بات سن، درست بولتے ہیں سر، دیکھیں میرے بات سن، آپ پی ٹی ایم کا جو ہے وہ پاکستان میں قومی اسمبلی کی ممبر ہے، ٹھیک ہے، آپ ممبر نہ بناتے ہیں، وہ پی ٹی ایم رجسٹرڈ نہیں ہے سر، آزاد ہے، افغان وہ جو داور ہے محسن داور، بلاول بھٹو صاحب نے بلاول بھٹو کی طرف داری کر رہے ہیں، اب سے احتساب ہوگا، جب ان سے پیسے مانگے جائیں گے، بلاول سرداری ہوگا نا، یہ پاکستان کے خلاف بھی چلے جائیں گے، آپ دونوں خاموش ہو جائے 2 منٹ کے لیے مجھے جی سر، دیکھیں یا پھر ملک کو توڑنے کی بات کریں گے، اب بات یہ ہوتا ہے ان کا کیا ہے، ان کا کیا ہے، کیونکہ یہ کسی اور کے کندھے پہ بیٹھ کے آئے، ان کو خوش کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں، میری بات سنیں، یہ 30 سال کی محنت پتہ چل گیا، اچھا اب سوال یہ سن مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میرے گزارش سن لیں، اب آپ دونوں کا خاموش کریے، اب آپ بولنے لگے، میرا سوال یہ کہ 10 سال کے جو حساب آپ مانگ رہے ہو، 10 سال میں ضرور ڈیولپمنٹ ورک ہوئی ہے، 10 سال میں جو کیا ڈیولپمنٹ ہوئی سر؟ آپ پوچھ لیں گے نا، اب بتا دیں گے، یہ ہمارا وزیر خزانہ آپ کا تھا، اسے کچرے کا ڈھیر کراچی بدصورت سے بدصورت ٹوٹا پھوٹا ہوتا جا رہا ہے، وہ بھائی کراچی اگر بدصورت ہو تو یہاں سارے لٹیرے ڈکیت قاتل بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ان کے جو نفیس لوگ ہیں نا، نفیس لوگ ہیں، آپ کے اتحادی نہیں تھے، نہیں ہمارے بھی تھے نا، ہمارے بھی تھے، میرے اب سن لیں، میرے سوال یہ ہے کہ جو یہ جذباتی طرف لے جا رہے تھے، میرے یہ کہ 10 سال میں جو پیسے خرچ ہوئے، 10 سال میں آپریشن کے اوپر بھی پیسے خرچ ہوئے، آئی ڈی پیز کے اوپر بھی پیسے خرچ ہوئے، یہ جتنے بھی لائن آرڈرز کے اوپر خرچ ہوئے وہ بھی آئیں گے، اس کا بھی حساب لینا پڑے گا۔ اب آپ کو ناراضی کیوں ہو رہی ہے؟ سر نے خود ایک ایگزامپل دے دی کہ جب کسی سے بولیں تو وہ اس کو حرام قرار دے دیتے، تو یہ خود یہی تو کام کر رہے ہیں، کیوں ایجنسیز کا نام لے رہے ہیں، کیوں یہ ابھی دوسرا مل گیا، اب دوسرا مل گیا، اس نے بھی سینیٹر بننا ہے، پاکستان کی ایجنسیز کی جو سلامتی کی گارنٹی ہے، یہ خوشامدی میں یہ بات ہوتا ہے نا پاکستان یہ بات نہ کریں، خوشامدی لوگوں کی پہلے ان کا حساب لے رہے ہیں، جب اپنا حساب دینا پڑ رہا ہے بازی کے حکمرانوں کو، ماضی کے حکمرانوں کی کیا بات ہے، آج پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ سر مجھے ایک صرف جملہ کلیئر بتا دیں، آخر آپ کیوں محسن داور کی اتنی طرفداری کرتے ہیں یہ بول کے کہ وہ تو پارلیمنٹیرین ہے، وہ زندہ رہنے کے لیے ایشو چاہیے، سیاسی ایشو چاہیے زندہ رہنے کے لیے ان کو، سر ڈی کیونکہ اور کوئی کام بچا ہی نہیں ان کے پاس۔ انڈیا پاکستان ڈی ایسکیلیشن اس وقت اتنا نازک موڑ تھا، اس وقت بھی بلاول زرداری صاحب جو ہیں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں کہتا ہوں، پہلے بھی میرے اس بات پہ اعتراض تھا آپ کے ساتھ، آج بھی کہہ رہا ہوں، جو اس کا نام ہے وہ پورا نام لیا کرے، سر بلاول زرداری ہے سر، ٹھیک ہے، آپ اگر بھٹو کاٹیں گے سر بھٹو نہیں ہے سر، والدہ کا نام وہ اگلا نیازی پہ شرما رہا ہے، نیازی کے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن پہ ڈاکومنٹس میں اس کا نام نیازی ہے، اس کے باوجود نہیں ہے، پورا دنیا اس کا شناخت کارڈ عمران احمد خان نیازی ہے، عمران احمد خان ہے، عمران اللہ خان نیازی ہے، تو اس کا اپنے شناختی کارڈ میں نیازی ہے، وہ فخر کرتا ہے میں نیازی ہوں، آپ کو شرم آتی ہے نیازی کہتے ہوئے، وہ الگ بات ہے، بات یہ ہوتا ہے آپ کو شرم آتی ہے نیازی کہنے پہ، وہ فخر کرتا ہے وہ نیازی ہے، آپ نہ لکھیں، وہ فخر کرتے ہیں نیازی ہونے پہ، فخر کرتے تو لگاتے ساتھ، سر بولتے ہیں اور ایون الیکشن کمیشن اب آگے بڑھے، آگے بڑھے، سوال میرے یہ سوال یہ جتنا دوبارہ لکھ لیں، یہ کمیشن ان کے گلے میں فٹ ہوگا نہیں ہوگا، ان کمیشن کا اشر اسی طرح ہوگا جیسا پختونخوا میں احتساب کمیشن کا جو 80 کروڑ پہ خرچ کرنے کے بعد اس کو تالے لگانے پڑے، اس کمیشن کے اوپر ان کو یہ کیوں اس وجہ سے آگے جا کے انکوائری ان کے گلے میں فٹ ہوگی، جس طرح آج یہ الفاظ بول رہے دونوں صاحبات تجزیہ نگار بھی، ان کو یہ کلوز کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے سر، اب میرا جو ہے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، قادر خان جی سر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 23 سال محنت کر کے صرف ایک انصاف اور کرپشن فری پاکستان کے لیے ایک اسٹرگل کی تھی، آج اللہ نے ہمیں موقع دیا، میں سمجھتا ہوں ان دونوں جماعتوں کو سکون سے بیٹھنا چاہیے، ہمیں موقع ملا اس ملک کی خدمت کرنے کا، ہمارے راستے میں روڑے نہ اٹکائیں، ٹھیک ہے اگر روڑے اٹکائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، ایک لفظ ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، عوام کو ان سے اچھا ڈیلیور کر کے دیں گے۔ میں دونوں کو اور ماضی کے حکمرانوں کو اور موجودہ حکمرانوں کو گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں، بجائے ہم بحث کرتے، مجھے بھی کچھ بولنا پڑا، تلخ بولنا پڑا، تلخ بولنا پڑا، اب سولوشن کی بات کریں، کام کرنے دیں، بہت بہت شکریہ قادر خان صاحب، چپ کر کے بیٹھ کے دیکھیں، اور اختر رائے صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور جمال صدیقی صاحب آپ تینوں کے پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام میں کچھ چیزیں ہم نے کنکلوڈ کی، اس میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اب بھی اپنے سیم سٹانس پر ہے، وہ کہتی ہے کہ 10 سال نہیں 10 سال سے زیادہ کے عرصے کی جو ہے انویسٹیگیشن ہو، آخر کیوں؟ ایک طرف تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کلیئر ہوں گے، دوسری طرف پھر ان کی یہ گھبراہٹ کہ 10 سال سے زیادہ کا کرائیں، اس میں ذرا کچھ جو ہے فیکٹس مسنگ ہے۔
یا تو اگر وہ یہ کہتی ہے تو پھر کلیئر فیکٹس کے ساتھ سامنے آئے اور اس پر بات کریں. دوسری جانب جو ایسٹ ڈکلیریشن ہے وہ بھی جو ہے ہو گئی ہے بہت سارے لوگوں کی, اور یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ بلاول زرداری صاحب جو ہیں ان کے ایسٹ سب سے زیادہ آئے ہیں. آخر ان کے ایسٹس اتنے زیادہ کیسے ہوئے؟ اور جو جب بات آتی ہے کہ آپ اپنے ریمیٹنسز کی بات ہو, ایسٹس کی بات ہو کہ کہاں سے آ رہے ہیں, اس کا آپ منی ٹریل دیں, تو اس پر سب گھبرا جاتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ جن پولیٹیشنز کے اوپر جو ریفرنسز ہیں وہ فیئر طریقے سے ہوں گے, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.